السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک نہایت حساس مگر اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر تبلیغی جماعت حق پر ہے تو پھر اس کے اندر اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت سے عام مسلمانوں کے دل میں ہے اور کچھ لوگ اسے اختلاف کو بنیاد بنا کر پوری جماعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے جذبات سے ہٹ کر قرآن و سنت و تاریخی امت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اختلاف ہونا حق کے خلاف دلیل نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ کوئی کام باطل ہے۔ اگر اختلاف ہے باطل ہونے کی دلیل ہوتا تو صحابہ کرام کے درمیان فقہی اختلاف کیوں تھا؟ ائمہ اربعہ کے درمیان مسائل میں فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اگر تمہارے رب کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت بنا دیتا۔ یعنی اختلاف انسانی فطرت ہے، خاص طور پر وہاں جنیت دین کی خدمت کی ہو۔ دوسرا نقطہ، تبلیغ جماعت ایک انسانوں کی جماعت ہے۔ تبلیغ جماعت کوئی معصوم جماعت نہیں، یہ فرشتوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی جماعت ہے۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں سوچ کا فرق ہوگا، طریقہ کار پر اختلاف ہوگا، قیادت پر سوالات اٹھیں گے۔ یہ سب چیزیں ہر دینی، سیاسی اور سماجی تحریک میں ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اختلاف کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود دین کا کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ تیسرا نقطہ، اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ تبلیغ جماعت کے اندر جو اختلاف سامنے آیا اس کی چند بڑی وجوہات یہ ہے: قیادت و نظم کا مسئلہ، طریقہ دعوت میں تبدیلی یا جمود، مشورہ اور شورا کے دائرے پر اختلاف، شخصیات کا زیادہ نمایاں ہو جانا۔ یاد رکھیے، اختلاف عقیدے پر نہیں بلکہ نظم اور انتظام پر ہے۔ چوتھا نقطہ کہ اختلاف سے دعوت کا کام رک گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم زمینی حقیقت دیکھیں تو آج بھی لاکھوں لوگ چلوں میں جا رہے ہیں، آج بھی مساجد آباد ہو رہی ہے، آج بھی بے عمل لوگ نماز، داڑھی اور سنت کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی اختلاف کے باوجود دعوت کا کام زندہ ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، نہ کہ کسی ایک فرد کے سہارے سے۔ پانچواں نقطہ، ہمیں بطور امت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے خطرناک رویہ یہ ہے کہ ہمیں ایک فریق کو جنتی اور دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کر دے یا پورے دعوتی کام کو بدنام کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ خیر کو خیر کہے، غلطی کو غلطی کہے، مگر نیتوں پر حملہ نہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن خیر کی تلاش کرتا ہے، عیب کی نہیں۔ تبلیغ جماعت اگر حق پر ہے تو اختلاف کیوں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کیونکہ حق کے ساتھ انسان جڑے ہوئے ہیں اور انسان اختلاف سے خالی نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ اختلاف رحمت بن جاتے ہیں، کچھ اختلاف آزمائش۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سمجھنے، حق پر رہنے، امت کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو رجی ساتھیو، آج کا موضوع یہی تھا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو رجی ساتھیو ضرور سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ اور مزید اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔